پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے مینار پاکستان کے بجائے لاہور میں کوئی اور جگہ دیے جانے کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس میں انٹیلیجنس رائے بھی لی گئی۔ ذرائع کے مطابق مشروط جلسے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن 40 سے زائد شکوں پر مشتمل ہوگا۔ انتظامیہ جلسے کے مقام کو تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں جلسے سے قبل پی ٹی آئی کے مزید 5 رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات جاری۔ ذرائع کے مطابق پولیس اب تک 50 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے چکی ہے۔ مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کال سامنے آئی ہیں۔ ان آڈیو کالز میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ لاہور جلسے کے حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب کا بڑا انکشاف۔ عظمیٰ بخاری کے مطابق حکومت نے کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت کو جلسے جلوس کرنے سے نہیں روکا اور نہ روکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی پچھلے دنوں لاہور میں جلسہ کیا ہے۔ اسلام آباد جلسے میں کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی۔ عمران خان نے جیل سے اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جمہوریت اور آزادی کو بچانے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر مل کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بال کراتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز کیچ پکڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے براہ راست بینیفیشری ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی نے میرے خلاف بیان دیا، ان کو تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے۔ بولے اس وقت بھی پورا مشرقی پاکستان مجیب الرحمان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل ہو گئی۔ تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے وجود ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق نئی پارٹی پوزیشن میں تمام 80 اراکین سنی اتحاد کونسل کے رکن ظاہر کیے گئے۔ اعلامیہ کے مطابق حکومتی بینچز پر مسلم لیگ نون 110، پیپلز پارٹی کے 69 نشستیں ہیں، جبکہ ایم کیو ایم 22، کاف لیگ کے 5، آئی پی پی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے۔ حکومتی بینچز پر 20 مخصوص نشستوں کے سوا 213 اراکین ہیں، جبکہ اپوزیشن بینچز پر سنی اتحاد کونسل کے 80، جے یو آئی کے 8، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد اراکین، پی کے میپ، بی این پی منگل اور ایم ڈبلیو ایم کا ایک ممبر ہے۔ اپوزیشن بینچز پر موجود ایک آزاد رکن نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے۔ مخصوص نشستوں پر آج بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کا مشاورتی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا چوتھا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں قانونی ٹیم آج بھی سپریم کورٹ کی وضاحت اور نئے الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا جائزہ بھی لیا گیا۔ لیگل ٹیم نے بریفنگ میں بتایا کہ پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں پر حق نہیں ہے۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز کے بعد کے پی کے اسپیکر بھی میدان میں۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا بھی مطالبہ۔ خط میں کہا گیا جس پارٹی کا حق بنتا ہے اسے مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ دوسری جانب اسپیکر سندھ اسمبلی نے الیکشن کمیشن سے ختمی الیکشن ایکٹ کے تحت نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی آئینی ترامیم کے مکمل ڈرافٹ سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آئینی ترمیم کے مسودے کا عمومی علم تھا۔ حکومت چاہے تو آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھا سکتا ہوں۔ اراکین کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ بولے بہت سے لوگ میرے اسپیکر بننے پر خوش نہیں ہیں۔ نواز شریف کی زیادہ تر توجہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن پر ہے۔ سپریم کورٹ بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس سے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے میں اختیارات بڑھ جائیں گے۔ آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس نئی تاریخی حد کو چھو گیا۔ بلند ترین سطح 82,372 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو سال 2024 میں دنیا کی بہترین مارکیٹ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے گرین سگنل۔ آئی سی سی وفد کی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان آمد۔ کراچی راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر اظہار اطمینان کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آئی سی سی وفد سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرا دی۔